جی تو ویورس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت اور مقامی جگہ ہے، مطلب ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ کو آپ لوگ دیکھ کر شاید نہ بتا پائے کہ یہ جگہ کس طرح وجود میں کس طرح بنی۔ مطلب اس جگہ کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے شاید پانی کا گزر ہوا تھا، پانی گزرا تھا یہاں سے اور پانی اپنا راستہ بناتے ہوئے گیا تھا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا چلوں کہ یہ کوئی پانی کی گزرنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ آپ کو یہاں کے ہم ایک مقامی بندے یہاں پر لے کر آئے ہیں، ان سے آپ کی گفتگو کروائیں گے۔ آپ لوگ ویورز ایک بار اپنا یہ پلیز کیمرہ ایک بار سین کلیئر کروا دیں سب لوگوں کو۔ یہ سین آپ لوگ دیکھ کے آپ کی ذہن میں پتہ نہیں کیا جائے گی، بہت ہی مطلب میں کیا کہوں رومانٹک سی پلیس شاید جائے یا کیا جائے، خوفناک سی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس جگہ کا نام آپ کو بتاتا چلوں، اس جگہ کا نام ہے ہاتھی والی لوگ۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک مقامی بندے موجود ہیں، ان سے کچھ گفتگو کریں گے اور اس جگہ کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس جگہ کی کیا تاریخ ہے، اس جگہ میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اس جگہ کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا ہے جہاں بندہ شاہ بلاول کی ہسٹری میں۔ السلام علیکم سر، کیسا سر آپ کا گڈ نیم؟ سید محمد شاہ ہمدانی۔ سید محمد شاہ ہمدانی صاحب، کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس جگہ کی کیا تاریخ تھی، اس جگہ مطلب کو کیوں اتنا مطلب ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ فاقان بھائی، اس کے بارے میں بزرگوں نے بتایا، جو صدری روایات ہم تک پہنچی، تو یہ حضرت بابا جی صفی نوری شاہ سلطان بلاول ہمدانی جب بندہ شاہ بلاول میں تشریف لائے، اچھا، تو تب یہاں پہ ایک شیخ کمال نام کا بندہ رہتا تھا، وہ بھی بزرگ تھے، چشتیہ خاندان میں سے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں اور ان کے پاس مریدین آ رہے ہیں، ان کا جو ہے سلسلہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، تو ان کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اچھا، تو پہلے تو انہوں نے منع کیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا کام کرنے آیا ہوں اور دین کا کام کرنے آیا ہوں، تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اور میں دین کا کام کروں گا۔ تو اس پر ان کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ شیخ کمال جو تھے وہ شیر شاہ سوری کے پاس گئے، کیونکہ اس وقت بادشاہ تھا۔ شیر شاہ سوری جو تھا وہ شیخ کمال کا مرید تھا۔ اچھا، جو بندہ شاہ بلاول جی شیخ کمال صاحب جی، جو پہلے رہتے تھے ان کے وہ مریدین میں سے جی، مریدین میں سے ٹھیک ہے۔ تو تب شیخ کمال صاحب جب وہاں پر گئے دلی میں، ان کو بتایا اور انہوں نے سارا واقعہ سنا کہ ایک بزرگ ہیں، وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، ان کو مختلف طریقوں سے ورغلایا، کیونکہ وہ بادشاہ تھے اور وہ ان کے مریدین میں سے ایک مرید تھے اچھے۔ تو انہوں نے اپنا سارا ساز و سامان لیا، اپنی کابینہ کو ساتھ لیا اور ایک ہاتھی پر خود سوار ہوئے، اپنے خاندان کو سوار کیا اور جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اچھا، وہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جی، حضرت بابا جی کے ساتھ ٹھیک ہے، جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ جب اس وقت اس راستے سے جو راستہ تھا گزرتا تھا وہ بندہ شاہ بلاول تک پہنچتا تھا، تو تب رستہ یہی تھا جو جی جو آ رہا ہے رستہ یہی راستہ تھا۔ اچھا، تو مطلب یہ جس یہاں پہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہی راستہ تھا، اور یہ انڈیا سے وہ آئے تھے، دلی سے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ تو چل گیا، چونکہ اللہ کے بزرگ تھے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جب پہنچا وہ قافلہ، تو یہ دونوں پہاڑیاں ساتھ مل گئیں اور وہ ہاتھی جو ہے نا وہ پھنس گیا۔ اچھا، چونکہ ہاتھی شیر شاہ سوری کا سب سے پہلے تھا، سب سے آگے تھا، چونکہ بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اس سے پیچھے جتنی بھی کابینہ تھی نا وہ پھنس گئے۔ وہ پہلے تو جو ہے نا بہت زیادہ زور لگاتے رہے اور کرتے رہے۔ اب یہ اس طرف دیکھیں تو گھنٹیوں کے نشانات ہیں، یہ آپ اگر دیکھیں تو ابھی تک یہ نشانات موجود ہیں، یہ دیکھیں یہ گھنٹیوں سے وہ کھروتے رہے اور جو ان کا زور لگتا تھا وہ لگاتے رہے اور ہاتھی کو جو ہے نکالتے رہے۔ اگر اسی طرح آپ ادھر دیکھیں تو یہ بھی نشانات ابھی تک موجود ہیں، یہ دیکھیں ادھر سے دیکھیں تو یہ نشانات بھی ہیں، یہ سارے بھی ہیں، یہ انہیں کے ہیں، اس دور کے ہیں جب سے یہ واقعہ پیش آیا اور اس وقت بنا۔ اگر آپ دیکھیں ویورز تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی شادی کچھ ایسا تھا جی ایسا ہی، مطلب جو یہ سارے نشانات اس وقت کے موجود ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ ان کے وہ نشان لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد جب واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے اتنا زیادہ زور لگایا مگر وہ جو ہے نا اپنے ہاتھی کو نکال نہ سکے، تو شیر شاہ سوری جو بادشاہ تھے ان کو پتہ چل گیا کہ کچھ ایسا تو ہے جو ہم اتنے زور لگانے کے باوجود جو ہے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں۔ تو تب انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک گڈریا ان کو نظر آیا،
چرواہا مقامی نظر آیا. اچھا. تو انہوں نے اس سے کچھ معلومات حاصل کی کہ کچھ ایسا مجھے بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے, کیا ماجرا ہے, وہ بزرگ کون سے ہیں جن کے پاس ہم آ رہے تھے ان سے لڑائی کرنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس نے بتایا کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ یہاں سے جس طرح یہ ہے نا گمبھیر, گمبھیر کے اوپر, ہاں بتایا جاتا ہے گمبھیر نالہ کے اوپر کسی جگہ پہ بابا جی تشریف فرما تھے گمبھیر کے مقام پر. گمبھیر جو یہاں پر نالا ہے. اچھا ویورز, آپ لوگ بتا چلیں کہ یہ گمبھیر وہ جگہ ہے جہاں پر سرداری صاحب جبکہ وہ صدر تھے جہاں پر آئے تھے اور یہاں پر آ کے انہوں نے اس کا وزٹ کیا تھا اور اسے مطلب ڈیم بنانے کا ایک مطلب کانٹریکٹ, میرے خیال میں ایسے ہی کوئی تھا شاید, ڈیم بنانے کے لیے انہوں نے یہاں پہ کہا تھا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ڈیم بنانے کا کانٹریکٹ دیا گیا تھا, لیکن ابھی تک اس کی نہیں مطلب اسے ڈیم نہیں بنایا گیا, مطلب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. جی شاہ صاحب. جی, تو تب اس کڈیریا کے میں جو ہے نا انہوں نے پیغام بھیجا, شیر شاہ سوری تھے, انہوں نے کہا کہ آپ جائیں ان بابا جی کے پاس جائیں اور آپ ہمارا سارا بتائیں اور ہم معافی چاہتے ہیں, ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ کڈیریا گیا, پیغام گیا شیر شاہ سوری کا, تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جلال میں تھے. آپ نے فرمایا کہ میں معافی نہیں دینا چاہتا. ٹھیک ہے. تو تب شیخ شاہ سوری کو جب پھر پیغام پہنچا اور ان کو پتہ چلا کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے, تو وہ اور زیادہ غمزدہ ہو گئے اور انہوں نے پھر پیغام بھیجا کہ میں آپ کو آدھی حکومت, ٹھیک ہے, اپنی آدھی حکومت اور ایک اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. شیر شاہ سوری نے کہا, شیر شاہ سوری نے کہا. ٹھیک ہے. ان بابا جی کو کہا تھا جو گمبھیر یعنی آفر کی تھی. ٹھیک ہے. بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے, میں نے آپ کو معاف کیا. ٹھیک ہے. شیر شاہ سوری تک پھر پیغام پہنچا تو اسی گڈیریا کے تھرو پہنچتا رہا. ٹھیک ہے. تو اس نے پھر کہا شیر شاہ سوری, انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لیں. ٹھیک ہے. بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے, کیونکہ پہلے بھی شادی ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے فرمایا کہ میں فقیر اللہ کا بندہ ہوں, کانٹوں پہ سونے والا ہوں, آپ کی بیٹی تو پھولوں پہ سونے والی ہے, تو اس کا اور میرا گزارا تو نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. پھر جب پیغام پہنچا تو وہ جو آپ شیر شاہ سوری کی بیٹی تھی, انہوں نے یہ فرمایا کہ میں بزرگوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں اور میں بھی کانٹوں پہ سو جاؤں گی. اچھا, تو شاہ صاحب جب یہ آپ کہہ رہے تھے کہ پہاڑ بند ہو گئے تھے, مطلب ان کا راستہ بند ہو گیا تھا, شیر شاہ سوری کا مطلب یہ راستہ بند ہو گیا تھا, تو جب بابا جی نے مطلب کہا تھا کہ مطلب میں آپ کو معاف کرتا ہوں, اس کے بعد آٹومیٹکلی کھل گیا تھا. جی وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں فقان بھائی کہ وہ اس طرح ہوا, اس طرح کہ جب انہوں نے معافی دے دی بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے, تب روایات میں یہ آتا ہے, صدری روایات میں, کہ بابا جی نے ہاتھ کے اشارے سے اس طرح کیا اور وہ پہاڑ جو ہیں وہ کھل گئے اور ان کا راستہ جو ہے نکل گیا. انہوں نے یہ فرمایا بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں نے معاف تو کیا مگر آپ کو میں اپنی زیارت کے لیے نہیں کہوں گا, آپ میری زیارت کے لیے میرے پاس نہیں آ سکتے. تب شیر شاہ سوری نے وہیں سے اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں بھیج دیا اور ادھر سے واپس چلا. جی جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ ایک بہت ہی تاریخی جگہ ہے دمنہ شاہ بلاول کی, اور پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دمنہ شاہ بلاول کی تاریخ بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ یہاں کے مقامی لوگوں سے کچھ ایسی جگہ سے مطلب ادھر ادھر کی جگہوں سے اور کچھ مطلب کتابوں میں سے پڑھنے کی مطلب چیز ملی, تو ہم نے سوچا کہ اس جگہ کو جا کے کور کرتے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ تھی یہاں پر کون سے لوگ تشریف فرما تھے, کون سے لوگ یہاں پر موجود تھے اور یہ کیا سارا معاہدہ تھا. شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ بتاؤ ان کا. جی ویورز, امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کے ہمارے شو کو انجوائے کیا ہوگا اور کافی مطلب آپ لوگوں کے لیے اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جو مطلب آپ لوگوں نے آج جانی ہوگی کہ یہ جگہ مطلب کون سی ہے, کیا ہے, اس جگہ میں کیا کیا چیزیں ہیں. اور اس جگہ کا مطلب ویو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ کا ویو بالکل ایسا ہے کہ جیسے سڑک بنائی جاتی ہے, مطلب کسی روڈ رولر کو لگا کے, بلڈوزرز کو لگا کے, مطلب کرینز کو لگا کے جو سڑک بنائی جاتی ہے یہ بالکل ایز اٹ از سڑک کی طرح ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو کیمرہ پلیز وہ اگر آپ انہیں ویو دکھا دیں تو یہ مطلب دونوں طرف سے رستہ جا رہا ہے. اگر آپ لوگ یہ گھاٹ ٹائپ بھی دیکھیں تو یہ بھی ایک گھاٹ تو نہیں ہے خیر, لیکن یہ ہے کہ اس میں مطلب غار کی طرح کی طرز کی مطلب ایریا جہاں سے ایک رشتہ ہے, یہ پتھر گر پڑا ہے. شاہ صاحب کے مطابق شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ لاسٹ ٹائم جب یہاں پر آئے تھے تو پتھر نہیں تھا, آج یہ پتھر موجود تھا یہاں پر.
تو آپ باقی کا ویو بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت سی ویو ہے، یہاں پہ اکثر لوگ آتے ہیں، اور میں نے سنا ہے یہاں پہ گرمیوں میں لوگ آ کر مطلب سکون کرتا ہے، مطلب کافی ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے گرمیوں میں، کیونکہ مطلب جہاں پہ کمبھیر کی وجہ سے کافی مطلب ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے، مطلب سیاح یہاں پر کافی بڑی تعداد میں آتے ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے۔ جی نہیں بس اب ہم آپ کو بہت جگہ دکھاتے ہیں جہاں پر سیاح آتے ہیں اور بیٹھ کر انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، مطلب چائے کھانا، ناشتہ، کھانا پینا، کچھ بہت اچھی سبزیاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ جگہ بہت ہی خوبصورت سی جگہ ہے، جہاں کے لوگوں کے مطابق مجھے پتہ چلی ہے، اور میں فرسٹ ٹائم یہاں پر آ رہا ہوں، جگہ کو دیکھ رہا ہوں، تو مجھے کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگ جہاں پر ہوتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ کتنے مزے کی آواز چل رہی ہے، تو یہ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ خوبصورت جگہ۔